الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ قابل احترام جناب پروفیسر ساجد میر صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، محترم جناب حضرت مولانا محمد ابراہیم میرپوری صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، محترم جناب حافظ حبیب الرحمان صاحب، محترم جناب شیخ شریف اللہ صاحب، محترم جناب پروفیسر حافظ محمد یحییٰ صاحب اور محترم جناب حافظ شفیق صاحب اور تمام قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، محترم سامعین، مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ کی 43ویں دعوت اسلامی کانفرنس اور ساتھ ہی اس مرکز کا افتتاح، سب سے پہلے تو میں مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ کو عموماً اور خاص طور پہ مولانا شریف اللہ صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں اس مرکز کے افتتاح پر، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مرکز کو کتاب و سنت کی دعوت کا مرکز بنائے اور توحید و سنت کی روشنی کا منارہ بنائے۔ اس مرکز کو بنانے والے، اس میں تعاون کرنے والے جن دوستوں نے بھی اس کو بنایا ہے، تعاون کیا ہے، حصہ ڈالا ہے، مشورہ دیا ہے، نگرانی کی ہے، وقت دیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ سب کی کاوشوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھر جنت الفردوس میں بنائے۔ حضرات، دعوت اسلامیہ، دعوت کے 3-4 پلر ہیں، ارکان ہیں۔ ایک دعوت دینے والا، ایک جس کو دعوت دی جا رہی ہے، ایک جس چیز کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اور چوتھی چیز دعوت کے وسائل۔ تو میرا خیال ہے جتنا بھی باقی چیزیں ہیں، دعوت کس چیز کی دینی چاہیے وہ بھی الحمدللہ آپ کو پتہ ہے، کتاب و سنت کی دعوت، اور دعوت دینے والے علماء بھی ماشاءاللہ بہت ہیں، اور ساری چیزوں کا علم ہے، لیکن میرے خیال میں اگر اس دور میں کوتاہی ہے یا کمی ہے تو وہ دعوت کے کردار کی کمی ہے، داعی کے کردار کی کمی ہے۔ چاہے وہ داعی عالم ہو، چاہے وہ داعی امام ہو، چاہے وہ داعی والد ہو، چاہے وہ مسلمان خامند ہو، چاہے وہ مسلمان تاجر ہو، چاہے وہ مسلمان معلم ہو، ہر شعبے میں جہاں جہاں مسلمان اپنا کردار ادا کرتا ہے اس کو بطور داعی کردار ادا کرنا چاہیے،
کیا ہمارا کردار ان تمام شعبوں میں صحیح مسلمان والا ہے، مثالی کردار ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت سے پہلے اپنا کردار پیش کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کو اکٹھا کیا۔ آپ نے فرمایا، اے کفار مکہ کو، ان کی برادری کے تھے، آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے آ رہا ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے، مانو گے؟ سب نے بالاتفاق کہا ما وجدناک الا صدقا او صادقا، کہ آپ تو سچے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا مخالف بھی مانتے تھے، جو ایمان نہیں لائے وہ بھی سچا مانتے تھے۔ اور جب اختلاف ہوا حجر اسود کون رکھے گا، قبائل کا اختلاف ہو گیا، مکہ والوں کے، قریش کے جو مختلف قبیلے تھے ان کا اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا ہم رکھیں گے، کسی نے کہا ہم رکھیں گے۔ پھر اس بات پہ اتفاق ہوا کہ کل صبح سب سے پہلا شخص جو بیت اللہ میں، مسجد الحرام میں داخل ہوگا اس کو ہم آپ اپنا ثالث مان لیں گے، فیصل مان لیں گے۔ انتظار کیا تو صبح سب سے پہلے داخل ہونے والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو کفار کے تمام فریق انہوں نے آپ پہ اتفاق کیا کہ یہ امین شخص ہے، سچا شخص ہے، اور اس کے فیصلے کو ہم سارے مانیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ فیصلہ دیا کہ ایک کپڑے کے اندر حجر اسود تو رکھو، سارے اس کپڑے کو اٹھاؤ، اور آپ نے حجر اسود کو وہاں نصب کر دی۔ تو اس کا مقصد یہ ہے جو مخالف تھے ان کے نزدیک بھی صادق بھی تھے، امین بھی تھے۔ اور اسی طرح بطور قدوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق، کردار کیسا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک چلتا پھرتا قرآن تھے۔ اگر قرآن کو عملی طور پہ آپ نے دیکھنا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں۔ تو کیا آج داعی کا کردار، ہم مسلمانوں کا کردار، ہمارا اخلاق، ہماری امانت، ہماری سچائی مثالی ہے؟ اگر نہیں ہے تو کتاب و سنت تو سچے ہیں، دین ہمارا سچا ہے، خامی کس میں ہے؟ ہم میں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، معاملہ کرے، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بطور گھر کے بڑے کے ایک مثالی کردار کے مالک تھے۔ کان یقوم بخدمت اہلہ، گھر کے کاموں میں حصہ بٹاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عنہما کہ میں ایک دن اپنے خالہ کے گھر میں نے رات گزاری، میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر، ام المؤمنین۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آئے گھر، آپ نے
ایک گھنٹہ ساعہ کا لفظ ہے، کچھ دیر یا گھنٹہ اپنی بیوی سے باتیں کی، اس کے بعد سو گئے، اور اس کے بعد تہائی حصہ رات کا جب ہوا آپ اٹھے، آپ نے وضو کیا، آپ نے 11 رکعت تہجد پڑھی. تو گھر والوں کے ساتھ بات چیت کرنا. ہم تو کام سے آئے تو کہتے ہیں کیوں سر کھاتی ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار کیا تھا؟ اور بطور ایک قائد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے میں گئے تو واپسی پہ حضرت جابر کو دیکھا، فرمایا جابر اونٹ بیچو گے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ ویسے ہی لے لیں، آپ حکم کریں. فرمایا نہیں، میں خریدوں گا. ریٹ طے ہوا. جابر نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے میرے پاس سواری نہیں ہے. آپ نے فرمایا مدینہ تک اس پہ سواری کر لو، مدینے آ کے مجھے دے دینا، اپنا پیسے لے لینا. مدینہ تک سواری کی، مدینہ منورہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت قائد تھے، لیڈر تھے، آپ نے حضرت جابر کو بلایا، کدھر ہے میرا اونٹ؟ حضرت جابر نے اونٹ دیا، پیش کیا. آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو حکم دیا، ابو ہریرہ جو قیمت طے ہوئی تھی جابر کو وہ قیمت اور اس سے تھوڑا سا زیادہ دے دینا. حضرت جابر کو حضرت ابو ہریرہ نے وہ قیمت دے دی اور اس میں اضافہ بھی کر دیا طے شدہ قیمت سے. تو یہ تاجروں کے لیے بھی، جو ہمارے مسلمان تاجر ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک مثال ہے. ہم تو کوشش کرتے ہیں نا کم دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا دیا اور اضافی بھی دے دیا. حضرت جابر خوشی سے وہ پیسے لے کر، وہ قیمت لے کر چلے گئے اپنے گھر کو. حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ جاؤ جابر کو بلا کے لاؤ. حضرت جابر کو بلا کے لایا گیا. فرمایا جابر اونٹ بھی لے جاؤ. حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ کے رسول پیسے بھی لے لیے میں نے اور آپ نے پیسے بھی زیادہ دے دیے اس کی قیمت، اب اونٹ بھی واپس کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا لے جاؤ. قائد ہو تو ایسا ہو، تجارت ہو تو ایسی ہو. اور بطور معلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ اصحاب صفہ تھے. کچھ صحابہ کاروبار نہیں کرتے تھے. جو انصار تھے وہ زراعت کا پیشہ کرتے تھے. مدینہ میں زراعت تھی، کھجوریں تھیں، اور اسی طرح کچھ مہاجرین کاروبار کرتے تھے. بڑے بڑے کاروباری تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے، حضرت عثمان جیسے اور بھی. لیکن کچھ صحابہ صرف علم کے لیے مخصوص تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مدینہ میں مسجد نبی میں یونیورسٹی تھی، وہاں اللہ کے رسول سے علم حاصل کرتے تھے. ایک دن حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے بھوک نے بہت تنگ کیا. ان کا گزرا اوقات اصحاب صفہ کا یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کوئی چیز لا کر دیتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گفٹ دیتے تو آپ ان میں تقسیم کرتے، ان کو کھلاتے. کہتے ہیں ایک دن میں شدید بھوک سے دوچار ہوا تو میں راستے میں آ کے بیٹھ گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، ان کو سلام کروں گا، ملوں گا. کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے سلام کیا، جواب دیا، چلے گئے. حضرت عمر فاروق آئے، انہوں نے سلام کیا، جواب دیا، چلے گئے. ان کو پتہ نہ چلا کہ یہ ابو ہریرہ کی حالت کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام معلم انسانیت، یونیورسٹی کے بڑے، تشریف لائے
تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سلام کیا. جب حالت دیکھی تو فرمایا ابو ہریرہ لگتا ہے تمہیں بھوک نے تنگ کیا ہوا ہے. معلم کا چہرہ اپنے شاگرد کی حاجت کو، اس کی ضرورت کو پہچان لیتا ہے. معلم اپنے شاگرد کے چہرے سے اس کی ضرورت اور حاجت کو پہچان لیتا ہے. فرمایا ابو ہریرہ ادھر آؤ. آپ گھر تشریف لے گئے اور پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو گھر سے جواب ملا اور تو کچھ نہیں ہے. ایک دودھ کا پیالہ ایک صحابی دے کر گیا ہے، وہ ہے. آپ نے فرمایا یہ دے دو. ابو ہریرہ کو دیا. فرمایا ابو ہریرہ یہ اصحاب صفہ جتنا ہے ان سب کو اکٹھا کرو. تقریباً 40 لوگ تھے. حضرت ابو ہریرہ پریشان ہو گئے، کہتے ہیں میں بھوکا ہوں اور ایک پیالہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 40 مہمانوں کو بلا رہے ہیں، میرے لیے کیا بچے گا؟ تو 40 کے قریب جتنا اصحاب صفہ کے صحابہ تھے ان کو بلایا گیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ان کو پلاؤ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے شروع کیا ان کو پلانا. پہلے نے پیا، جب وہ سیر ہوا دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا. جب تمام نے پی لیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ اب تم پیو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پیٹ بھر کے دودھ پیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ دوبارہ پیو. کہتے ہیں میں نے دوبارہ پیٹ بھر کے پیا، سیر ہو گیا. آپ نے تیسری بار حکم دیا ابو ہریرہ پیو. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تیسری بار پیا. آپ نے پھر فرمایا ابو ہریرہ پیو. کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے پیٹ میں اور گنجائش نہیں ہے. تو آپ نے اس کے بعد خود پیا. تو کیا آج ہمارا طریقہ کار، ہمارا اسلوب، چاہے علماء ہوں، چاہے امام ہوں، چاہے گھر کے بڑے ہوں، چاہے معلم ہوں، استاد ہوں، کیا ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے؟ تو اس لیے میرا خیال ہے 20 منٹ ہو گئے تو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اسلامی دعوت جو ہمارا عنوان ہے کانفرنس کا، دعوت بھی ہماری سچی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ترقی کر رہی ہے. ہماری مساجد مراکز بھی الحمدللہ اضافہ ہے، مسلمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہے. اگر کمی ہے تو ہمارے اندر بطور مسلم رول ماڈل کی کمی ہے، کردار کی کمی ہے. جب کوئی نیا شخص مسلمان ہوتا ہے تو پریشان ہوتا ہے میں نے اب کیسا مسلمان بننا ہے، کون سا مسلک قبول کرنا ہے، کس کے ساتھ جانا ہے، کس طرح ہونا ہے. وہ بیچارہ مسلمان بن کے پریشان ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے ہم اپنا کردار اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنائیں، کیونکہ ہمارا کردار اس وقت اسلام کی توسیع میں رکاوٹ ہے، اور اگر ہمارا کردار اچھا ہو جائے تو اسلام کی تبلیغ میں بہت آسانی ہو جائے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.